پوچھا تھا کہ یہ میں جو انسان میں جو میں ہوتی ہے اسے کیسے ختم کرے. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں, اگر یہ بات آپ نے اپنے لیے تو شاید نہیں کی, کیونکہ آصف بھائی تو بالکل بھی ایسے آدمی ہیں. کیا خیال دیکھا ہے نا آصف پٹیل کو؟ آصف پٹیل بھائی تو بالکل بھی ایسے آدمی نہیں کہ جو میں والا ہوتا کہ میں سوال ہے. عزت و انکساری والے آدمی. برطانیہ میں پیدا ہوئے, لندن میں پلے بڑھے, وہیں پڑھا لکھا, وہیں رہتے, ظاہر سٹیزن ہے. اس کے باوجود کسی قسم کا میں تو نہیں سمجھ کہ کوئی تکبر ہے. میں تو شاید کسی اور کی نہیں پوچھا. تو آصف بھائی یہ جو میں ہے نا, میں پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دوں. ابھی آپ شاید تھوڑی دیر سے آئیے, پوری محفل آپ دیکھ لینا, یہ فوراً ہی اپلوڈ ہو جاتی ہے ٹائم لائن پر. آپ کو بہت ساری باتیں اس پہ سننے کو ملیں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں ہے یہ آپ کی میں ایک جنرل ورڈ ہے, یہ اس میں استعمال کر رہا ہوں. آپ کی جو میں ہے یہ آپ کی انا, آپ کی خود پرستی, بے جانا جسے ایگو کہتے ہیں, یہ سب کچھ پیدا ہوتی ہے آپ کے نفس امارہ سے. جب تک آپ کا نفس امارہ ہے اور آپ خدا پرستی سے دور ہیں, خود پرستی میں مبتلا ہیں, خدا پرستی سے دور, خود پرستی میں مبتلا, یہ جو میں ہے نا, میں کبھی بھی جان نہیں چھوڑے گی آپ کی, اور کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے, یہ میں نہیں جائے گی. یہ تکبر, یہ ایگو, یہ انا پرستی, یہ خود پرستی, یہ نفس پرستی کبھی بھی نہیں جائے گی. نفس امارہ ہے, یہ سب چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی. آپ اپنے طور پہ یہ سمجھیں کہ یہ تو بڑا آسان ہے, ختم کر لوں. آپ کو نہیں کہہ رہا آصف بھائی, یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ تو بڑا آسان ہے, ختم کر لوں گا. تیرا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. دس از آلسو جنرل, یہ سب کے لیے, فار ایوری ون کر سکتا ہے. جب تک تیرا نفس امارہ ہے ختم تو کر نہیں سکتا. نہ تو اپنی خود پرستی کو قابو کر سکتا ہے, نہ تو اپنی ایگو اور بے جانا پرستی کو نہیں قابو کر سکتا. ہاں, نفس امارہ کے تزکیے کے لیے تو اللہ کے ذکر کا سہارا لے سکتا ہے. اللہ کے ذکر سے جو تیرے سینے میں, تیرے قلب میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے, اللہ کا ذکر آپس میں ٹکراتا ہے, اس ٹکر سے, دھڑکنوں کی ٹکر سے نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور تیرے خون میں, تیرے جسم میں چلا جاتا ہے. وہی نور تیرے نفس تک, جو نفس کے مقام پر یہ مخلوق ہے جسے نفس کہتے ہیں, اس مخلوق تک بھی وہ نور پہنچتا ہے, اس نفس امارہ تک. اس نور سے وہ نفس امارہ اپنی حالت میں تبدیلی لاتا ہے, اس کی حالت میں سدھار پیدا ہوتا ہے, تزکیہ پیدا ہوتا ہے. نفس امارہ سے نفس لوامہ ہوتا ہے. نفس لوامہ جیسے ہی ہوتا ہے, تیرے اندر سے یہ خود پرستی, یہ میں, یہ تیری بے جانا, یہ ایگو, یہ ختم ہونے لگتی ہے, یہ ختم ہونے لگتی ہے. ورنہ جو کر سکتا ہے کر لے, جو کر سکتا ہے کر لے. نہ تیری ایگو جائے, نہ تیرا تکبر, نہ تیرا غرور, نہ تیرا گھمنڈ, نہ تیری میں کبھی نہیں ٹوٹے گی جب تک نفس امارہ اندر موجود ہے. اس میں کو ختم کرنا ہے, دل لگا کے, جی لگا کے اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر. پاکیزگی آتی ہے, ہو ہے نا, اللہ ہو, اللہ تو اس میں ذات ہے, نام ہے, ہو ذات ہے. یہ اس میں ضمیر بھی کہلاتا ہے, ہو جو ہے اس میں ضمیر بھی کہلاتا ہے. اس ہو کا جو نور ہے وہ فنائی نور ہے, وہ فنائی نور ہے. وہ جب جاتا ہے نفس امارہ کی طرف, جب جاتا ہے نفس امارہ کی طرف, اس ہو کے فنائی نور سے اس میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے. یہ اپنی شکل چینج کرتا ہے, اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. نفس امارہ یعنی کتے کی شکل ہے, اس نفس امارہ سے یہ نفس لوامہ پہ آتا ہے, یعنی ایک بچڑے کی شکل یا گھوڑے کی شکل. جب یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے, نفس امارہ کے بعد دوسرا اسٹیج ہے, یہ دوسری شکل ہے نفس کی, نفس لوامہ بنتا ہے, تو تیرے اندر سے یہ خود پرستی, یہ نفس پرستی
یہ ایگو، یہ بے جانا میں، یہ ختم ہونے لگے. کوئی بھی حل نہیں ہے، کوئی بھی دوائی نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر. قرآن کریم فرما رہا ہے. کسی اور چیز کے لیے بھی کہا ہوتا نا، قرآن نے اللہ کے ذکر کے لیے کہا. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری ہے، آپ آصف پٹیل بھائی، یہ جو قرآن کریم کی جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ پوری یہ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں بہت کچھ مل جائے گا آپ کو. قرآن ذکر کریں اس ایک چھوٹی سی 4 لفظوں پہ، ایک لائن پہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب آپ تفکر کریں گے، 2-4 دن سوچیں گے، تحقیق کریں گے اس پر، تو آپ کے اندر ایک جو انکساری پیدا ہوگا کہ بات قرآن کریم کی بات تو استغفر اللہ معاذ اللہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. اور یہاں اللہ پاک کا فرمان یہ ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اب تک جھٹلاتے رہے ہو تم، تو وہاں وہ یاد دلا رہا ہے تمہیں قرآن کریم کہ بے شمار اتنی کہ کثر کثیر کہ تیرے شمار سے باہر اتنی نعمتیں ہیں، تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جب یہ سب کچھ دیکھو گے نا، جیسے ہم نے بھی ایک آنکھ کی مثال دی، ایک آنکھ میں موتی آ جائے اور دیکھنا بند ہو جائے تو تجھے پتہ لگے کہ کیا نعمت تھی، کیا نعمت تھی. ہے نا تیرے پاس ایک آنکھ تیری بند ہو جائے، پھر نعمت کا احساس ہوگا، اس کی قدر جاگے گی، اندر شکر آئے گا. اللہ پاک ہے سلامت ہے، اللہ پاک سلامت رکھے. یہ میں نے ایک تمثیل کے طور پہ بات کی کہ آنکھ چلی جائے، آنکھ چلی جائے، فوراً احساس کہ جب تھی تو کتنی بڑی نعمت تھی. اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوگی، آپ کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوگی. اور کہیں کبھی یہ سوال کر لیا اللہ نے، کہیں کبھی یہ سوال کر لیا کیوں کہ آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا. پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. لندن بھی، UK بھی اس سے باہر نہیں ہے. سب اس کی کائنات ہے، سب اس کی سلطنت ہے. زمین اور آسمان سب کا مالک وہی ہے. آ گیا کبھی آپ کے سامنے ہو، آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا. پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. آ گیا کسی دن سامنے اور پوچھ لیا کہ میں نے تو کیا نعمتیں نہیں اتاری تمہارے لیے یا تیرے لیے. زمین و آسمان بنائے، بنا کر آسمان چاند ستاروں سے سجایا. تمہیں ہر طرح کی نعمتیں زمین پر عطا کی. تمہیں اولاد، دولت، عزت، شہرت، صحت، سلامتی، جی سب کچھ میں نے عطا کیا. اچھی نیند عطا کی، طاقت اور قوت، توانائی عطا کی، روٹی اور رزق سب کچھ عطا کیا. میں نے سب کچھ تجھے عطا کیا. اور کر لے سوال کہ بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. تو مجھے یاد بھی نہیں کر سکا. شجر چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے. سلطان باہو فرماتے ہیں تارے ذکر کرندے باہو. تو ساری مخلوق میں سب سے اشرف تھا، تو نے میرا ذکر نہیں کیا. جبکہ قرآن کریم میں نے بتایا تھا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر. یہ بھی تمہاری تعریف بیان کی تھی میری کتاب میں، قرآن میں تعریف بیان کی تھی، تم پر ناز کیا تھا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم، کہ وہ ایسے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن تمہاری تعریف بیان کر رہا ہے. اور یہاں تمہیں ایک رخ اللہ دکھا رہا ہے کہ شجر و حجر
چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، تو نہیں کرتا اشرف مخلوق؟ تجھے تو اتنے نازوں سے اتنی محبت سے تخلیق کیا تھا، اور کر کے تخلیق میں نے ملائکہ سے کہا تھا، حکم دیا تھا سجدہ کرو. یہ ہے میری تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق، سجدہ کروایا تھا میں نے تجھے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے؟ کیا جواب؟ کیا جواب؟ فَبِعَلَى رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ آصف پٹیل بھائی، آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی. آپ کے اندر عجز و انکساری، آپ کے اندر، میں یہ ایک محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے کسی اور کے لیے پوچھا ہوگا. عجز و انکساری پیدا ہوگی، ذوق اور شوق پیدا ہوگا آپ کے اندر، اللہ کے ذکر کبھی ذوق اور شوق پیدا ہوگا. بس تھوڑی سی ریسرچ آپ کو چاہیے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم نے تو نہیں کہا، قرآن کریم نے فرمایا اللہ کا ذکر پڑھا. ہم نے کیا لیا؟